باب نمبر 61، باب بيع الغرر وحبل الحبلة. دھوکے کی بیع اور حمل کے حمل کی بیع. حدیث نمبر 2143. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کے حمل کی بیع سے منع فرمایا، اور وہ ایک بیع تھی جو جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے. آدمی ایک اونٹ یا اونٹنی اس وقت تک خریدتا کہ یعنی اس کی قیمت اس وقت دے گا جب فلاں اونٹنی بچہ جنے گی، پھر اس کے پیٹ والی اونٹنی بچہ جنے گی. فوائد. نمبر 1، غرر کا معنی دھوکہ ہے، وہ بیع جس میں کوئی بھی دھوکہ ہو ناجائز ہے. ترجمۃ الباب میں عام دھوکے کے بعد دھوکے کی ایک خاص صورت کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے حبل الحبلہ کی بیع. امام بخاری رحمہ اللہ نے حبل الحبلہ کی بیع کی ممانعت کی حدیث سے دھوکے کی ہر بیع کی ممانعت کا استدلال کیا ہے، کیونکہ جب حبل الحبلہ کی بیع دھوکے کی وجہ سے حرام ہے تو دھوکہ جس بیع میں بھی ہوگا وہ حرام ہوگی. دھوکے یعنی غرر کی بیع کی ممانعت کی صریح حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 1513 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاۃ وعن بیع الغرر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کی بیع اور دھوکے کی بیع سے منع فرمایا. کنکری کی بیع دھوکے کی ایک صورت ہے کہ مختلف اشیاء پر کنکری ماری جائے، وہ جہاں گرے وہ چیز اتنی قیمت کی ہے. اس میں دھوکہ ہے، کیا معلوم کہ وہ کنکری کم قیمت والی چیز پر گرے یا زیادہ قیمت والی چیز پر. اس سے ممانعت کے بعد دھوکے والی ہر بیع سے منع فرما دیا. مسند احمد حدیث نمبر 3676 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا مروی ہے لا تشتروا السمک فی الماء فإنه غرر، پانی میں موجود مچھلی کو مت خریدو کیونکہ یہ غرر ہے. مگر یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے. خلاصہ یہ کہ غرر کی بیع کی ہر صورت منع ہے، خواہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کی بیع ہو یا ان جانوروں کے شکار کی بیع جو ابھی جنگل میں پھر رہے ہیں، یا معدوم یا مجہول یا بھاگے ہوئے کسی جانور کی بیع ہو. نمبر 2، حبل الحبلہ کی بیع کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک وہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی اونٹ یا اونٹنی خریدتا، یعنی جزور کا لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے، اس شرط پر کہ اس کی قیمت اس وقت ادا کروں گا جب فلاں اونٹنی بچہ جنے گی، پھر اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اونٹنی جوان ہو کر بچہ جنے گی. یہاں ایک سوال ہے کہ قیمت ادا کرنے کے اتنے لمبے اور موہوم وعدے پر کون اونٹ بیچے گا اور کیوں بیچے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جوئے ہی کی ایک قسم ہے. مثلا اونٹ کی قیمت 1000 درہم ہے تو کوئی شخص اس سے وہ اونٹ 1 لاکھ میں خرید لے اور یہ مدت مقرر کر لے جس کا حدیث میں ذکر ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس اونٹنی کا بچہ ضائع ہو جائے یا مؤنث کی بجائے مذکر پیدا ہو، یا جوان ہونے سے پہلے ہی مر جائے، یا جوان تو ہو مگر حاملہ نہ ہو. غرض ہزاروں لغزشیں حائل ہیں لب پر جام آنے تک کی طرح یہ نوبت ہی نہ آئے کہ خریدار کو قیمت دینی پڑے اور اسے اونٹ مفت میں پڑ جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ اونٹنی مؤنث بچہ دے اور پھر وہ جوان ہو کر حاملہ ہو اور بچہ دے، کہ اس صورت میں بیچنے والے کو 1000 کے اونٹ پر 1 لاکھ مل جائیں گے. یاد رہے کہ یہ بیع اونٹ کے ساتھ خاص نہیں، کوئی بھی بیع جس میں اس طرح کی شرط ہو غرر ہونے کی وجہ سے حرام ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد حاملہ جانور کے حمل کی بیع ہے کہ اس جانور کے پیٹ کا بچہ میں نے تمہیں اتنی قیمت میں فروخت کیا، یا اس جانور کے حمل کا بچہ میں نے تمہیں اتنے میں فروخت کیا. یہ صورت بھی غرر ہے کیونکہ آپ بیع کے وقت فروخت کی جانے والی چیز گاہک کے حوالے کر ہی نہیں سکتے، اور آئندہ کیا ہوگا وہ معلوم ہی نہیں، اس لیے یہ ناجائز ہے.